سارم صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب اڈاپشن کے لیے دے رہے ہوتے ہیں فیملیز کو بچہ، تو آپ کا کوئی سسٹم ہے کہ بھئی ان کو پرائیورٹی ملے گی، ان کو سیکنڈ پرائیورٹی ملے گی، اس طرح کر کے؟ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جی بڑی لسٹ ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ہم اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کو. اگر کوئی آج بھی آیا ہے نا تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا، اچھے کا کیا ہے ڈیفینیشن؟ اچھے کا کیا ہے یہ اگر میں نے بتا دیا تو سب ویسے بن کے آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے سامنے. تو ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہم اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم پوچھ کے آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کہاں تک نظر آ رہا ہے ہمیں. ہمارے جو بچے دے کے جاتے ہیں نا، ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، صرف ایک. کسی پیسے کی وجہ سے تو نہیں دے رہے کہ تم کہو کہ بیٹی ہو گئی تو کون اخراجات پورے کرے گا، یا بچہ ہے کہ سب اس کے نام کر دیں تاکہ کسی کوئی اور نہ لے. نہیں، وہ عموماً 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی تو کہتے ہیں تو بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس. میاں بیوی سے پیدا ہوئے کی بات کر رہا ہوں میں. یا ایون اگر بیٹا بھی ہے تو کہتے ہیں پہلے 4 بچے ہیں، 5واں کون پالے گا. تو ہم اس میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، سپورٹ ہم کریں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ پھر وہ ہم سے بھی چھپائے گا اور پھر بھاگے گا اور کسی کچرے کنڈی کی زینت بنا دے گا. تو ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں اور بچاتے ہیں لوگوں کو. اتنا سینسٹیو یہ کام ہے، مائی گاڈ، آئی ایم لائک سوچ کے مجھے آپ میرے پاس جو ویڈیوز ہیں، اس سے پکچرز ہیں، آپ وہ دیکھ نہیں سکتے کن کن حالات میں بچے جو ہے نا پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. کوئی لاز نہیں ہے بچوں کے لیے، ایک ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر جگہ ہوتا ہے. سوشل سروسز ہوتے ہیں جو اڈاپٹیڈ پیرنٹس کو چھوڑے سگے پیرنٹس سے بھی بچہ لے لیتے ہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ ان کی صحیح نہیں کر رہے. پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں کال کر رہا ہوں 911. یہاں بچوں کے کوئی نمبر ہے جہاں بچے فون کر کے اپنا بتا سکیں، کمپلین کر سکیں، ٹیچر کو بتائیں، پرنسپل کو بتائیں. کدھر جائیں؟ ہمارے ملک میں بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا اور ان کی سیفٹی کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو، میں کہتی ہوں سگے پیرنٹس کو بھی چیک کریں کہ بچہ ابیوز تو نہیں ہو رہا. نہیں ہے جیسے کہ منسٹری آف چائلڈ، منسٹری آف نتھنگ، منسٹری آف اس کا جواب میں دیتا ہوں. نادیہ میں ان سے اچھا جواب دے دوں گا آپ کو. ابھی بالکل حال کی بات بتا رہا ہوں. کل ہی وہ بچی میرے پاس آئی تھی، اس لیے یاد بھی ہے. ایک سرکار کا ادارہ ہے جہاں وہ پلی بڑی بچی، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو کے اس کو آئی ڈی نہیں مل رہی. کیس کیا تو اس میں بتایا آئی ڈی نہیں مل رہی. اس کو کیا آئی ڈی دیں اس کو؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ہر چیز پیپر ورک ہمارا ہر جگہ کا، ہر ادارے کا پورا ہوتا ہے. صرف ہم ہیں ایدی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر لکھ کے دیں گے ہمارے پاس پلی ہے بڑی تو اس کو آئی ڈی دے دی جائے گی، ادروائز نہیں دیں گے وہ. تو ہماری سرکار کا یہ عالم ہے. دوسرے پہ آ جائیں جس کو کہتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عالم یہ ہے کہ سیاسی بیان دینے آ جائیں گے، کوئی واقعہ ثانیہ ہوگا، اس پہ 4 افسر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان سے بولیں کہ ایک بچہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، اسے اٹھا کے لے کے جاؤ تو ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے اس کا. اس کو رکھ لو تو ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے اس کا. ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو از لیکنگ. دین آئی ڈونٹ نو واٹ. میں آپ کو ایک شہر کا بتاؤں گا، نام نہیں لوں گا. تو شہر سے مجھے کال آئی چائلڈ پروٹیکشن میں ایک انسپیکٹر کہ سر وہ ایک بچہ ہمارے پاس فلاں تھانے والے لائیں، اگر آپ لیں تو ہم ان سے لے لیتے ہیں، ادروائز ہم ان کو منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حال ہے ہمارے یہاں سرکار کا. یہ صوبائی سطح کی بھی بات کر رہا ہوں میں، وفاقی سطح کی بھی بات کر رہا ہوں. نہیں، مجھے دیکھیں اس بیچارے کا کیا قصور کہ وہ تو ایک اچھی بات کر رہا نا کہ چلیں اگر آپ ہی کچھ بہتری کا راستہ کرتے ہیں تو میں بھی اس پہ جو ہے نا حصہ ڈال دیتا ہوں اپنا. تو یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں. اچھا، اب آج کی میں آپ کو بات بتاؤں، لوگوں نے الٹی سیدھی یہ باتیں پھیلا کر کے، عدالتوں کو مس گائیڈ کر کے، اداروں کو مس گائیڈ کر کے آج اتنی انکوائری ہیں ہم اداروں کی جو کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. پھر سوشل اپنے یہ ڈپارٹمنٹ والے، پھر چائلڈ پروٹیکشن والے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جی کا باخدا آپ کو بتاؤں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ بند کر کے ان بچوں کو روڈ پہ ہی ڈال دے جا کے. بھائی اگر تم نے کیئر کرنی ہے، معلومات کرنی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے تو سڑک پہ پڑے بچوں کی کرو نا. جس کے جسم پہ ٹوٹا پوٹا ہی کپڑا، پھٹا پڑا پرانا ہی کوئی کپڑا ہے، پیٹ میں تھوڑی روٹی جا رہی ہے، صحت بھی اس کی کچھ دیکھی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے آ رہے ہو جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، جو ہیلپ کر رہا ہے اسی کی لائف میزریبل کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے جب آپ نظام بنائیں گے تو میرا خیال ہے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے. ایون ایدی بھی بڑا ناراض ہے اس پہ، چیپا بھی بہت ناراض ہے، ہم بھی بہت ناراض ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ان کاموں میں؟ تم انہیں چیک کر رہے ہو، چیک اینڈ بیلنس. ہم
عالم یہ ہے کہ آج میں پولیس کو آپ آزما کے دیکھ لیں, ابھی کال کر کے دیکھ لیں بھلے کہ فلاں جگہ بچہ کسی بھی نمبر پہ, سرکار کے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہ, سوشل ویلفیئر کو, کسی کو بھی اگر کوئی آ جائے, اٹھانے آ جائے, لینے آ جائے, کوئی بھلا کرنے آ جائے تو مجھ سے بات کریے گا, ہمیں کال کریں, ہم بھلے دیر سے آئیں پر ہم ضرور جائیں گے. ابھی بالکل ابھی 3-4 دن ہفتے پہلے کی بات ہے, کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ بن باپ کے بھی جو ہے نا اس کو ولدیت دی جائے گی, یعنی اکثر باپ نہیں ایکسپٹ کرتے نا, وہ کمپیوٹر چوز کرتا ہے نا, اب میں آپ ماں کا نہیں رکھ سکتا, اگر مجھ سے پوچھے نا پھر کہوں گا نام نہیں لوں گا. بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی موٹی نہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے بچوں کو نام تک کے نہیں دیا, چھوٹی موٹی کی بات نہیں, اپنے بچے کو نام نہیں دیا, ٹھیک ہے. کیوں آپ کا خیال ہے کیوں نہیں سیلیبریٹیز اپنا نام دیتی ہیں؟ ایج چھپانے کے لیے؟ مجھے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایج چھپانے. اب دیکھیں وہ تو ایک لمبی ڈسکشن ہے, بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں اس پہ اب کیا بولوں میں, اور میں اس کی بھی بات کروں, اس کو تو چل ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیگل بچے ہوتے ہیں شاید اس لیے. ایگزیکٹلی, چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم لیگل پہ آ جاتے ہیں. لیگل والے بھی عموماً باپ اس بچے کو نام نہیں دیتے کہ بیوی سے ڈیورس ہو گئی, یا چھپا کر کے شادی کی ہوئی تھی, یا ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی, کنوارے بنے گھوم رہے ہیں, تو وہ لوگ نہیں دیتے نام بچوں کو, اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے, انہیں کسی ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا, ان کے اکاؤنٹس نہیں کھلتے, اتنی پرابلم ہو جاتی ہیں. باپ کا نام, سب سے بڑی بات تو ایموشنل ٹراما ہے کہ آپ کہیں اسکول میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میرا باپ فلاں فلاں سیلیبریٹی ہے. یہ میں تو جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, وہ ایک عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. میرے پاس آ کر کے دیکھے تو کس نوعیت کی چیزیں اور کیسز آ رہی ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں اس صورت میں؟ ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اب جس بچی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک سرکاری ادارے سے شادی ہوئی ہے, اس کو اب ہم آئی ڈی بنا کر کے دے رہے ہیں, ہم بنوا کر کے دے رہے ہیں. آئی ڈی بننا بہت ضروری ہے. آئی ڈی بن جائے گی, باقی اس کی اپنی زندگی جیسے اس کو جیے.